حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے مجھے منکر نکیر کی آواز کے بارے میں بتایا اور جب سے آپ نے مجھے یہ بتایا کہ قبر دباتی ہے تو تب سے مجھے کسی چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں جو دوسرا حصہ ہے اس کی تشریح تو ما قبل میں گزر چکی، لیکن منکر نکیر کی آواز کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت خوفناک ہوں گی۔ اسی کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ عائشہ، منکر نکیر کی آواز مسلمان بندے کے لیے، مومن بندے کے لیے ایسی ہی ہوگی کہ جیسا کہ سرما آنکھوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ راحت پہنچاتا ہے آنکھوں کو، اس طرح منکر نکیر کی آواز بھی کانوں کو راحت پہنچائے گی۔ یعنی مومن اور مسلمان کے حق میں وہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو سیاہ نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، ایک دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سے خوف نہیں کھاتے، یعنی ڈراؤنی نہیں ہوتی۔ تو منکر نکیر اس بندہ مومن سے سوالات کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو منکر نکیر کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی یہ معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے، یعنی جو آثار ہم نے دیکھے ہیں ان سے ہمیں ایسا ہی لگتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ چنانچہ اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح سو جاؤ جس طرح کہ ایک دلہن سوتی ہے، اور اسے پھر کوئی نہیں اٹھاتا سوائے اس کے محبوب ترین شخص کے، یعنی جیسے اس کو اس کا محبوب ترین شخص اٹھاتا ہے، اسی طرح تم بھی اطمینان سے سو جاؤ کہ تمہیں تمہارا محبوب ہی اٹھائے گا۔ اور اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھائیں گے، اور یہ اطمینان اور تسلی ہوتی ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ منکر نکیر کی آواز یا منکر نکیر کا آنا یہ مومن اور مسلمان کے حق میں ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مومن اور مسلمان کے حق میں تسلی کی چیز ہے۔ ان کی آواز نہ ان کے لیے خوفناک ہے، نہ ان کا آنا ان کے لیے برا ہے، بلکہ وہ اس کے لیے بشارت لے کر آتے ہیں اور اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ اور جو یہ آخری روایت سے پتہ چلا کہ وہ آثار وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آثار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں ہم پہلے ہی یہ جانتے تھے کہ تم یہ جواب دو گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔